بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب میں اکرم خان حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا کے ایسے طالب علم جو کہ اردو میں ماسٹر کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں مختصر مگر اہم ترین لیکچرز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ لیکچر یقینی طور پر آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر آپ ان لیکچرز کو توجہ سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ آپ اس سے مکمل طور پر استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو کافی محنت اور تگ و دو کے بعد آپ کے لیے انتخاب کیے گئے ہیں، اور ان سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف یونیورسٹی آف سرگودا کے طالب علم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، بلکہ مختلف جامعات کے طلباء طالبات بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو اردو لیکچرشپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان لیکچر کو بغور سنیں اور ساتھ ان کو لکھ کر یاد کریں، لکھ کر تیار کریں، تاکہ بوقت امتحان ان سے آپ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے اردو سال اول، سال دوم کے لیکچر پر یک وقت اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج میں اردو سال اول پرچہ نمبر 2 اردو ادب کی تاریخ، یہ پرچہ نمبر 2 ہے، اردو ادب کی تاریخ، ایک اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، لیکچر آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو میرا لیکچر ہے، یہ مختصر سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ابھی سال اول اور سال دوم کے تمام پرچہ جات کے مختصر سوالات کو ہم موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سوالات کے بعد تفصیلی لیکچر، تفصیلی سوالات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ کم و بیش ایک پیپر کے آپ کو 12 لیکچر دیے جائیں گے، جن میں سے 7 سوال ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے، اور یہ یقینی بات ہے کہ 7 سوال اس میں سے آپ کے پیپر میں آئیں گے، یعنی 12 سوالات آپ کو تیار کرنا ہوں گے فقط ایک پیپر سے، جن میں سے 7 ایسے سوال ہوں گے جو کہ آپ کے پیپر کا حصہ بن رہے ہوں گے۔
اس لیے آپ ان لیکچرز کو نظر انداز مت کیجیے. انشاءاللہ آپ ان لیکچر کی بدولت شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں اسٹوڈنٹ، پہلا مختصر سوال یہ ہے، مرثیہ کی حیت ایک مثال سے واضح کریں. ابتدا میں مرثیہ کی کوئی حیت مقرر نہ تھی. غزل، مثلث، مربع اور ساتھ اس کے مثلث، مربع وغیرہ مخمص حیت میں لکھا جاتا تھا، لیکن سودا نے آ کر اس کی ایک مخصوص حیت مقرر کر دی اور ہمیشہ کے لیے اس کی حیت جو ہے یہی قائم ہو گئی، اور وہ حیت تھی مسدس. جی ہاں اسٹوڈنٹ، مسدس حیت میں مرثیہ لکھا جاتا ہے. مسدس ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں. جی ہاں، ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اسے مسدس کہتے ہیں. اس کے بعد سوال ہے، دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے 2 مثنوی نگاروں کے نام لکھیں. نمبر 1 دیا شنکر نسیم اور نمبر 2 نواب مرزا شوق. اس کے بعد سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ نیز کون سی شخصیت اسے آکسفورڈ آف ایسٹ بنانا چاہتی تھی؟ فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا. ڈاکٹر ولیم گلکرائسٹ اسے آکسفورڈ آف ایسٹ بنانا چاہتی تھی. ادبی رسالہ فنون اور اوراق کس کی ادارت میں شائع ہوتے تھے؟ فنون جو تھا وہ احمد ندیم قاسمی کی ادارت میں شائع ہوتا تھا. اس کے بعد اوراق ڈاکٹر وزیر آغا کی ادارت میں شائع ہوتا تھا. جاڑے کی رات کس مصنف کی تخلیق ہے؟ جاڑے کی رات افسانہ نگار غلام عباس کی تخلیق ہے. اس کے بعد سوال ہے، سب سے پہلے افسانہ نگار کون ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں. جی ہاں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے کون سی صنف میں مہارت حاصل کی؟ جی ہاں اسٹوڈنٹ، تو ڈپٹی نذیر احمد ناول نگار تھے، اس لیے صنف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ناول میں ان کو کافی مہارت حاصل تھی. اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جی ہاں اسٹوڈنٹ، تو ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول میرات العروس ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایک اہم سوال ہے، جدیدیت سے کیا مراد ہے؟
جدیدیت کسی دور کے ادب میں ندرت فکر یا جدت طرازی نہیں، بلکہ نیا فکر و خیال، نیا طرز اظہار جو کہ نہ صرف معنوی اعتبار سے نیا ہو بلکہ اسلوب کے اعتبار سے بھی نیا ہو، اسے جدیدیت کہتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو اس کے بعد سوال ہے، لفظ رومان سے کیا مراد ہے یا رومانیت سے کیا مراد ہے؟ جس میں حسن اور جمالیات جیسی خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں، تخیل کی فراوانی ہو، ماضی اور اداسی اپنے جوہر دکھاتی ہو۔ رومانی ایک لاطینی لفظ رومان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے نیا۔ یہاں اسٹوڈنٹ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میر تقی میر کی 2 مثنویوں کے نام لکھیں، خواب و خیال، دریائے عشق۔ اسی طرح ایک بات وضاحت کرتا چلوں، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان ریپیٹڈ کویشچن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ذرا اچھے طریقہ سے تیار کریں گے، کیونکہ ریپیٹڈ کویشچن صرف اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوال پیپر کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی سوال کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی کا امکان نظر آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0344 69 52 414۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جس سوال کے بارے میں آپ کو شک ہو یا کسی قسم کا الجھن سی محسوس ہو رہی ہو، خیالات میچ نہ کر رہے ہوں اس سوال سے، یا انفرادی طور پر کچھ آپ مشورہ کرنا چاہیں اردو کے حوالہ سے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔